اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب یہ سوال آیا تھا فیصلہ آباد سے. ہاں جی فیصلہ آباد سے برکت نواز صاحب کا سوال آیا ہوا تھا. کیا؟ السلام علیکم. نماز میں معراج کے متعلق روشنی ڈالیے گا. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے وقت تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی وہ کون سی تھی؟ شریعت والی تھی یا کوئی اور؟ اچھا جی، ایک تو نماز کی معراج پر روشنی ڈالیے گا. جی معراج کے متعلق روشنی ڈالیے گا. نماز میں معراج کے متعلق مطلب یہ اس طرح سے ہے کہ نماز مومن کی معراج کب بنتی ہے. جی ان کا سوال کا مقصد یہ ہے. جی برکت صاحب بات یہ ہے، ایک تو ذرا سے معذرت چاہتے ہیں آپ سے کہ بہت لیٹ ہو گیا آپ کا یہ جو جواب ہے، کیونکہ کچھ اور کام چل رہے تھے یہاں پہ. غریب غربا کا وہ راشن کا مسئلہ چل رہا تھا، ابھی بھی چل رہا ہے. یہ ختم ہوگی ریکارڈنگ تو پھر بانٹنے نکلیں گے. ابھی پیک کر کے بس آپ کے سوالوں کے جواب دینے آئے. آپ کا سوال ہے کہ نماز مومن کی معراج کب بنتی ہے، تو وہ ادھورا لکھا آپ نے، لیکن چلیے ہم پورا کر دیتے ہیں. برکت صاحب اس کو اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ آپ شاید ابھی تک قلبی ذاکر نہیں ہیں، آپ نے ذکر نہیں لیا ہم سے. کوئی بات نہیں. جب کوئی قلبی ذاکر بنتا ہے یعنی نور اس کے قلب میں اتر جاتا ہے، اس میں ذات اللہ کا نور اس کے قلب میں جب اتر جاتا ہے، قرآن کریم سورہ حجرات کے مطابق، سورہ حجرات ہے نا، سورہ حجرات کے مطابق، قرآن کریم کی سورہ کے مطابق جب اس میں ذات اللہ کا نور اس کے قلب میں اتر جاتا ہے اور قلب اللہ کے نور سے روشن اور منور ہو جاتا ہے، روشن اور منور ہو جاتا ہے. آج وہ مومن بنا، زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان تھا، آج اس کے دل میں کلمے کا نور اتر گیا، اس میں ذات اللہ کا نور اتر گیا، آج وہ مومن بن گیا کیونکہ نور اس کے قلب میں داخل ہو گیا. اب جب تو قرآن پاک پڑھے گا کیونکہ اس میں ذات اللہ کا نور تیرے قلب میں اتر گیا، اب تو قرآن کریم پڑھے گا تو قرآن کا نور بھی تیرے قلب میں اترے گا. اب تو نماز پڑھے گا تو نماز کا نور بھی تیرے قلب میں اترے گا، اور جو نور نماز کا تیرے قلب میں اترے گا وہی نور بارگاہ رب العزت میں پہنچے گا. تیری نماز کا وہ نور بارگاہ رب العزت میں پہنچے گا، اور جب تیری نماز کا وہ نور اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچے گا تو تیری نماز معراج بن جائے گی. اس نماز کو کہتے ہیں مومن کی معراج. مومن کی معراج کب بنی؟ تیری نماز، جب تیری نماز اللہ پاک کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر لے. اور مومن کی نماز ہی وہ نماز ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرتی ہے. بے شک. بھائی کون سی چیز ہے جو تمہاری تلاوت کو، تمہاری عبادت کو، تمہاری نمازوں کو، تمہاری دعاؤں کو، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچاتی ہے؟ وہ تمہارا دل ہے نا. بے شک جی. تمہارا یہ دل، تمہارا یہ قلب ہے نا جو اللہ پاک کی بارگاہ میں تمہاری عبادت کو، تمہاری تلاوت کو، تمہاری نماز کو، تمہاری دعا کو، جو چیز اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچاتی ہے وہ تو تمہارا قلب ہے. اب قلب ہو گیا منور، اس میں ذات اللہ کے نور سے قلب جاری ہو گیا، اللہ سے قلب میں نور آ گیا. اب قرآن کریم کی تلاوت کی وہ بھی اتر گئی، نماز پڑھی، نماز کا نور بھی دل میں اتر گیا، اور یہی نور، نماز کا یہی نور اللہ پاک کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرتا ہے. کیا بات. جب یہ نماز کا نور اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو نماز مومن کی معراج بنتی ہے. کیا بات ہے. نماز مومن کی معراج بنتی ہے. کیا بات ہے. پھر اتنی اس میں شدت آ جاتی ہے، اتنا اضافہ اللہ پاک کر دیتا ہے، اتنا اضافہ اس نور میں اللہ پاک کرتا ہے کہ پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تجھے بھی نماز بیت المعمور پر کبھی تجھے بھی کوئی نماز نصیب ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. بیت المعمور پر جو اصل کعبہ ہے، ملکوت پر جو اصل خانہ کعبہ ہے، اس بیت المعمور پر تجھے بھی کوئی نماز نصیب کر دیتا ہے اللہ پاک. یہ وہ نماز ہے جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. یہ ہے وہ نماز، اور اس نماز کو صرف مومن پڑھتا ہے. اس نماز کو صرف ایمان والا پڑھتا ہے جس کے قلب میں اللہ کا نور ہو، جس کے قلب میں ایمان ہو. بے شک.
ٹھیک ہے جی، پہلا تو یہ آ گیا. دوسرا آپ نے کیا پوچھا انہوں نے کہ وہ نماز کون سی تھی جو بیت المقدس میں پڑھائی؟ جی بے شک. کیا پورا کیا ہے سوال یہ؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی وہ کون سی تھی؟ شریعت والی تھی یا کوئی اور؟ نہیں برکت بھائی، وہ شریعت والی نماز نہیں تھی. اس کا ہم تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دیں. آج بہت لمبے لمبے جواب نہیں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے جواب آئیں گے بس. یہ تھی شریعت احمدی والی روحانی نماز. ٹھیک ہے جی. آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. کیا بات. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو آپ نبی تھے، یقیناً شریعت بھی ہوگی. کوئی کون سی شریعت تھی؟ وہ تھی آپ کی شریعت، شریعت احمدی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جسم اطہر کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے جسم اطہر کا نام ہے محمد اور آپ کی روح پاک کا نام ہے احمد. آپ کی روح پاک کا نام ہے احمد. تو اس وقت بھی وہ نماز ہوتی تھی نا، تمام صالحین کی، صادقین کی، مرسلین کی ارواح اس وقت بھی آقا علیہ السلام کی امامت میں بیت المعمور پر یہ روحانی نماز پڑھتی تھی جو شریعت احمدی والی آقا علیہ السلام کی روحانی نماز ہے. تو اس وقت جب مکہ سے آپ کی روانگی ہوئی معراج کے لیے تو آپ نے جو پہلا قیام کیا وہ بیت المقدس میں کیا، اور وہاں آپ نے تمام انبیاء، تمام نبیوں اور تمام ولیوں کی روحوں کو وہ نماز پڑھائی. یہ شریعت احمدی والی نماز ہے، یہ روحانی نماز ہے جو آپ نے پڑھائی. اس کے بعد آپ گئے نا معراج پر. پھر جب آپ کی واپسی ہوئی تو اللہ پاک نے امت کے لیے تحفہ دیا. تو وہ تو بعد میں دیا نا، وہ نماز کا تحفہ تھا، وہ تو بعد میں دیا نا. یہ واپسی آپ کی ہونے لگی تو جانے سے پہلے پڑھائی تھی نا یہ تو یہ شریعت احمدی کی روحانی نماز تھی. اس نماز کی جو اذان تھی وہ جبریل امین نے دی تھی جو بیت المقدس میں ہوئی ہے. تمام نبیوں اور ولیوں کی روحوں کو آقا علیہ السلام نے اپنی امامت میں نماز پڑھائی. یہ شریعت احمدی کی روحانی نماز تھی جو مرنے کے بعد ہر مومن کو پڑھنی ہے. کیا بات ہے. جو مرنے کے بعد ہر مومن کو، ہر ولی کو، ہر فقیر کو پڑھنی ہے آقا علیہ السلام کی امامت میں بیت المعمور پر. کیا بات. سبحان اللہ. تو آقا علیہ السلام نے وہ نماز پڑھائی تھی، وہ شریعت احمدی. آپ کے جسم اطہر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی روح پاک کا نام ہے احمد. وہ روحانی نماز تھی شریعت احمدی والی جو آسمانوں پر شریعت ہے، جو پہلے بھی تھی، جو اب بھی ہے اور جو ہمیشہ رہے گی. بے شک. جب مرو گے اور پہنچو گے، اگر ایمان پر مرے تو انشاءاللہ العظیم تمہیں بھی وہ نماز نصیب ہوگی انشاءاللہ. آقا علیہ السلام کی امامت میں وہ شریعت احمدی والی وہ روحانی نماز ہے. ٹھیک ہے جی، آگے آئیے. ٹھیک ہے جی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.